بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں موجود تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید، اور الحمدللہ ہم نے یہ ترجمہ اور تفاسیر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آج ہماری 13ویں کلاس ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی یہ ہم تفاسیر کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ جن دوست بھائیوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور اس پلے لسٹ کو سیو کر لیں تاکہ ان کو کورس کی درس بدرس ویڈیو ملتی رہے۔ پاکستان اور منافقت کا نتیجہ۔ آج بدقسمتی سے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، مسلم یا غیر مسلم، پاکستان ان تمام ملکوں میں سے بددیانتی میں نمایاں ہے۔ اخبارات میں تجزیہ یہ شائع ہوا کہ تمام بددیانت ملکوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں بڑے چھوٹے سب بددیانت ہیں، بڑے بددیانتی کرتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے بھی بددیانتی کرتے ہیں، بلکہ وہ اور تیز ہو جاتے ہیں۔ اگر بڑے احتیاط کریں اور دیانتداری سے کام لیں تو چھوٹوں کو جرأت نہیں ہو سکتی۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، پچھلے درس میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس سے ہم آگے شروع ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج کل کے لیڈر کرتے فساد ہیں اور اس کو نام امن کا دیتے ہیں۔ بھائی امن کے نام سے تو کچھ نہیں بنے گا۔ دنیا تو حقیقت کو دیکھتی ہے۔ افسوس آج دنیا فساد سے بھری پڑی ہے۔ اخبارات دیکھو تو 100 میں سے ایک بات اچھی ہوگی اور 99 باتیں بری ہوں گی، یعنی قتل، اغوا، ڈاکے، بدماشیاں، بدکرداریاں، فراڈ، اور وہ بھی معمولی قسم کی نہیں بلکہ اربوں خربوں کی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا، اگر اس کے مطابق چلتا تو آج اس کا یہ حشر نہ ہوتا اور نہ ہی بنگال ہم سے کبھی جدا ہوتا۔ وہ لوگ بڑے دیندار ہیں، پاکستانی 100 سال تک بھی اتنے دیندار نہیں ہو سکتے۔ وہ محض ہماری بددیانتیوں اور خیانتوں کو دیکھ کر ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ پاکستان ہمیں مفت میں تو نہیں ملا، اس کے پیچھے مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں اور علماء کرام کی شہادتیں ہیں۔ تحریک شہیدین 1857 کی تاریخ، 1857 کی تحریک اور تحریک ریشمی رومال، جنہوں نے انگریز کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا، مگر بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں بلا شرکت غیر پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اور یہ مسلم لیگ کا کارنامہ ہے۔ البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں بلا شرکت غیر کئی سال مسلم لیگ کی بااختیار حکومت رہی ہے۔ ان سالوں میں اگر وہ کسی درخت کے پتے پر بھی اسلامی قانون کے نافذ ہونے کا حکم لکھ دیتے تو اسلامی قانون نافذ ہو جاتا، کیونکہ ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، نہ ان کے سامنے کوئی سر اٹھا سکتا تھا، نہ کوئی جماعت نمایاں تھی، مگر یہ لوگ اسلام کے لیے مخلص نہیں تھے اور ان کے دل صاف نہیں تھے، سوائے چند حضرات کے کہ وہ مخلص تھے کہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو۔ اگر تمام حضرات مخلص ہوتے تو آج ہمیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ تو خیر فرمایا، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں۔ قالو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، الا خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، قالوا کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف۔
منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح وہ ان کو کہتا ہے بے سوچے سمجھے اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ گھر بار سب کچھ اس کے کہنے پر قربان کر دیا ہے۔ اگر عقل مند ہوتے تو کوٹھیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے۔ انہوں نے تو پہلے بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ پہلے کتنے آسودہ حال تھے اور ایمان لانے کے بعد اب ان کا کیا حال ہے۔ یہ بیوقوف ہیں، ہم ان بیوقوفوں جیسا کام کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ممبر بن جانے کے بعد کبھی شکل نہیں دکھاتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم کون اور تم کون۔ یقین جانو جتنے منافق پاکستان میں ہیں شاید دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں، راجاؤں، چودھریوں، خانوں اور وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو قالوا انا معکم، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے مومنوں کو کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، تو یقین جانو مومنوں سے استہزاء، انما نحن مستہزئون، پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں مومن ہیں۔ وڈیرے جب کان کھینچتے ہیں تو ان کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں اور حیراں پھرتے ہیں۔ جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لیں، جو حرام کما کھا سکتے ہیں کر لیں، رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی لیملی ظالما حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالی ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ آگے منافقوں کی بدکاریوں اور بدماشیوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آج ہمارا درس یہاں پر مکمل ہوا، تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا آگے جو سبق پڑھیں گے، درس پڑھیں گے، تو وہ ہم بتا چلیں آپ کو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو یہاں سے ہم آگے تفسیر پڑھیں گے اس کی، اور ترجمہ لفظی پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور روزمرہ کے حساب سے انشاءاللہ اور ہم جو ہے درس یہاں پر دیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی ہم سے کچھ بھول چوک ہوئی ہو، یہ تفسیر کی کتاب ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی قرآن مجید پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے کس وقت بھی خطا ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں جو بھی کمی بیشی کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔